بھی آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. پاکستان کے اندر 50 سے زائد تحصیلوں کے اندر دوسرے قرآن کا سلسلہ شروع کر سکتا ہے. تو میں تحصیل فائل ملک کی طرف سے ان کا انتہائی ممنون ہوں کہ انہوں نے ہمیں بھی اپنے لمحات میں سے کچھ وقت عنایت فرمایا. اب میں بلا تاخیر ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنے نورانی انداز اپنے خاص انداز میں جو ہمارا یہ سلسلہ ہے درس قرآن کا آج وہ اپنا پہلا جو درس ہے وہ آپ کے سامنے اس کو بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی فکر کو سمجھنے کی اس پر عمل پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب محترم مقام قرآن تدریس کا یہ بات
बड़ी तवज्जो के साथ इंतजाम के साथ सुनेंगे, अपने दिल में जगह देंगे और आइंदा फिर इंशाअल्लाह हम सब मिलकर उन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने सूरह ताहा की आयत नंबर 124 में इरशाद फरमाया, वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन दंका। फरमाया कि जिस शख्स ने भी मेरे ज़िक्र से किया, जिस शख्स ने भी मेरे ज़िक्र से मेरे ज़िक्र को नजरअंदाज किया, फरमाया उसकी पहली सजा में इस दुनिया के अंदर से दी जाएगी। वो सजा ये है, फइन्ना लहू मईशतन दंका, जहाँ वो उसकी मईशत को तंग कर। आप समझते हैं कि जब से कायनात इंसानी का आगाज हुआ, उस वक्त से लेकर अगर आज तक देखा जाए तो हर दौर में इंसानियत का सबसे बड़ा मसला जो है वो माईशत का मसला है। आज जिसकी माईशत मजबूत है उसी की मजबूत है, और जिसकी माईशत कमजोर है, जिस बेचारे के पास वसाइल नहीं है, मालूम नहीं है, वो कितना भी लाइक बनकर आ जाए तो दूसरा उसकी बात सुनने के लिए तैयार। तो इंसानियत का बुनियादी मसला है माईशत का मसला है। हमारे पास इस मसले पर एड्रेस करना है, गौर करने की बात है कि कुरान से समाज से बात कर रहा है। फरमाया वमन अअरद अन ज़िक्री, जिसने मेरे ज़िक्र से इरादा किया। तो जरूरी है कि पहले ये मुतय्यन कर लें कि ज़िक्र से मुराद क्या है। कुरान पाक ये की आयत आपको दृष्टि करना चाह रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया कि सच हमने ही इस ज़िक्र को नाज़िल किया है और हम ही उसकी हिफाज़त करने वाले हैं। तो ज़िक्र से मुराद क्या है? आप बोल के बताएं, ज़िक्र से मुराद क्या है? कुरान। अगर ज़िक्र से मुराद कुरान है तो आप इस आयत करीमा का मफ़हूम कुछ भी बन जाएगा कि बारी ताला फरमा ही रहे हैं, वमन अअरद अन ज़िक्री, जिसने मेरे ज़िक्र से इरादा किया। माना है जिसने मेरे कुरान से इरादा किया, जिसने मेरे कुरान से बोला, जिसने मेरे कुरान को तफक्कुर डाला, जिसने मेरे कुरान को नजरअंदाज किया, फरमाया उसकी पहली सजा ये है कि इस दुनिया के अंदर हम उसकी माईशत को कम करें, उसके रिज़्क़ को कम कर दिया जाएगा, उस पर वसाइल के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। गोया दूसरे लफ्ज़ों में कुरान कहना ये चाह रहा है कि लोगों आओ, अगर अपनी माईशत को मजबूत करना चाहते हो, अगर अपने ऊपर रिज़्क़ के दरवाजे खोलना चाहते हो, वसाइल की फरावानी चाहते हो, तो फरमाया जो शख्स जितनी मजबूती से मेरे कुरान का दामन थामता चला जाएगा उसकी माईशत की बुराई मजबूत तो रिज़्क़ की फरावानी और माईशत की मजबूती का बेहतरीन तरीका, बल्कि एक ही तरीका अगर है तो वो कुरान के दामन को मजबूती से थामना। मुमकिन है बात दिनों के अंदर जो सवाल आए, ख्याल आए और मेरी इस बात करने से उनके दिलों में कोई सवाल पैदा हुआ क्या आपने ये जो बात की वो ये बात मेरी नहीं है, बात कुरान की है। तो मैंने आपके सामने कुछ लोगों के दिल में ये सवाल आए कि आपने तो ये कहा कि जो शख्स कुरान का जितनी मजबूती से दामन थामेगा उसकी माईशत की मजबूत हो। और आज जब हम हालात का जायजा लेते हैं, अपने गुरुदेश के माहौल को देखते हैं तो हालात उससे मुख्तलिफ हो रहे हैं। एक तबका इंसानियत का वो है जिनका कुरान पर सिर्फ ईमान है। अगर उसका मुसलमानों के साथ आज के दौर में कंपेरिजन करें तो बज़ाहिर देखने में यूँ लगता है कि उनकी माईशत मुसलमानों से भी ज्यादा इस कुरान को मानने वालों से भी ज्यादा। और फिर अगर इस कुरान के मानने वालों के अंदर आ जाए, उस तबके का जायजा लिया जाए, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है कि जिन्होंने जिंदगी पर शायद कभी लाजवाब कुरान पढ़ना नहीं सीखा, जिंदगी में कभी कुरान देखने की फुर्सत नहीं है, वो चंद सूरतें जो हर रोज नमाज में पढ़ी जाती हैं उनका कदम उसकी उसका दुरुस्त ना हो, मगर इसके बावजूद अगर देखें तो कोठियाँ, बंगले, माल दौलत और बुलंद दराजात और मकामात जो दुनिया के अंदर है उनके पास तो नहीं। अगर इस बात पर गौर करें तो बज़ाहिर देखने में लगता
कुछ मुसलमान ऐसे असूल और ऐसे हकाइक का बयान है कि जिन पर जो कौम भी अमल करेगी इस दुनिया के अंदर रहते हुए उनको जरूर फायदा है। वो मुसलमान करें तो उन्हें फायदा होगा, वो काफिर करें तो उनको भी फायदा होगा, क्योंकि वो है ही ऐसी हकाइक और ऐसी बातें और ऐसे मुसलमान असूल हैं कि जिनको जो कौम भी अपनाएगी उनका फायदा उन्हें जरूर होगा। लिहाजा आज अगर उनके मुसलमान इस बात का अमल करना चाहते और काफिर इसको अपना ले तो उनकी माइयत दुनिया को जरूर होगी और उनको कुरान की उन असूल पर अमल करने का फायदा दुनिया में मिलेगा। लिहाजा उनकी अगर माइयत मजबूत है तो यूरोप में रहने वाले आज के पाकिस्तान में रहकर हम सब कुछ देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इस्लाम की कुरान की जो आज काफिरों के हाथ में मिलती है लेकिन मुसलमानों के हाथ तफसील में गए बगैर मैं ज्यादा वजाहत में नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे कुछ और मंजिल तक आपको लेके जाना है। और दूसरी बात से अगर इसे मानने वालों के अंदर आ जाए तो फिर भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है कि जिनका कुरान से जिनका भी ताल्लुक नहीं मजबूत की वजह से ज्यादा बुरा उसमें रात क्या है ना हकीकत अल्लाह इज्जत के हाथ दाव तक पूरा मुस्लिम है भाई इसको मजबूत हो। जब मानने वालों की बात आती है तो अल्लाह का वादा ये है कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुज़ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। फरमाया ऐ लोगों ये वो ही नहीं सकता कि तुम ईमान का दावा भी करो और तुम्हारा इम्तिहान जरूर की जरूर तुम्हें आजमाया जाएगा। वला नबलुवन्नकुम लाम की ताकीद के लिए है, ये सीला की ताकीद के लिए है, जोर देकर ये बात की जा रही है कि ये मुमकिन ही नहीं कि तुम ईमान का दावा भी करो और हम तुम्हारा इम्तिहान हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे परखेंगे। और कैसे इम्तिहान लेंगे? अल्लाह ताला के इम्तिहान लेने के दो तरीके हैं। ये मैं गुजारिश करूंगा साथी लेकिन चंद लोगों को ध्यान से बैठ जाए, बस आगे पूरे घंटे की बात है तो पूरी तवज्जो के साथ यकसुई के साथ आप लोग भी बैठ के सुने ताकि बाकी भी डिस्टर्ब ना हो, पूरे तवज्जो के साथ मेरी बात की तरफ जाए। तो मैं आपसे कर रहा था कि अल्लाह मजलूम के यहाँ पहली शर्त तो ये कि मोमिन का इम्तिहान होगा और इम्तिहान लेने के उसके यहाँ दो तरीके हैं। सूरह मुल्क को पढ़े तो बारी ताला ने अपना तारुफ फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया अल्लाह की जात वो है खलक़ल मौत जिसने मौत को भी तख्लीक किया वल हयात और हयात को भी तख्लीक किया। किस लिए किया? लियब्लुवकुम ताकि वो तुम्हें आजमाए, तुम्हें जांचे, तुम्हें परखे, तुम्हारा इम्तिहान ले। अय्युकुम अहसनु अमला कि तुम इससे बेहतर अमल कौन करते हो। एक तो आजमाइश तक और फिर आजमाइश के दो तरीके बताए। ये आयत करीमा की बहुत सारी तफसीरें हैं और मौजूद से रहने में बात बता रहा हूँ कि दो बातों का बारी ताला ने जिक्र किया कि उसने मौत को भी तकलीफ किया और हयात को भी तकलीफ किया। मौत का हकीकत जहां पर इशारा है किसी नेमत के छुप जाने की तरफ और हयात इशारा है किसी नेमत के मुंह करने की तरफ। तो बारी ताला फरमाना ये जा रहे हैं कि लोगों ऐ ईमान का दावा करने वालों मैं तुम्हें आजमाऊंगा, यकीनन तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। कैसे? फरमाया कभी मैं नेमतें छीन छीन कर तुम्हें आजमाऊंगा और कभी नेमतों की बारिशें करके तुम्हें आजमाऊंगा कि देखूं हर हाल में मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करता है। तो दोनों मैथडों के भाई इस्तेमाल हुए हैं। जो ऐसे मैंने पहले अभी पढ़ी है उसको देखें, उसमें फरमाया वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुज़ व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। फरमाया हम जरूर की जरूर तुम्हें आजमाएंगे। कैसे? बिशैइन मिनल खौफ, कभी खौफ की वजह से तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, वल जुज़ कभी भूख की वजह से तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा, व नक़्सिन मिनल अम्वाल कभी मालों का नुकसान करके तुम्हें आजमाया जाएगा, वल अनफुस कभी तुम्हारी जानों का नुकसान करके तुम्हें आजमाया जाएगा, वस्समरात कभी तुम्हारे मेवे, तुम्हारी खेतियां, तुम्हारा कारोबार बर्बाद करके फिर तुम्हें आजमाया जाएगा कि देखो
मेरे से बेटा माने का कोई का उसको पुराने पास नहीं है। पुराने पास के पूरा है पूरा नहीं 27 मसला है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान हुआ कि तस्वीर सवाल आपके उम्मत की आपके दरबार में हाजिर है। उधर से मलका सभा बिल्कुल 920 इस्लाम को दूर करने की कोशिश चल रही है। आप अपने उम्मतों को कहते हैं कि क्या आप में से कोई ऐसा है जो उसके जवाब पहुंचने से पहले उसका 920 दूर पड़ा हुआ सब कुछ आपको बदल गया। एक दिन क्या हुआ और कहने लगा पुराने बाप ने बयान किया और कह रहा है काला इसलिए अना आपका दिन काबला कि अल्लाह के नबी आपकी ये मुसीबत खत्म होने से पहले पहले वो 920 दूर पड़ा हुआ सब कुछ आपको मिल जाता। आप तो हमें लगे कि इसी तस्वीर में ये सब हमें जल्दी करें तो बहुत शख्स खड़ा हुआ और कुरान में किसी नहीं अना आपकी का बेहद काबला बहुत शख्स खड़ा हुआ जिसके पास सुलेमान अलैहिस्सलाम पर उतरने वाले सहीफे के इल्म में से थोड़ा सही थी। वो खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा अना आपकी का बेहद काबला कि अल्लाह के नबी आपकी पलक झपकने से भी पहले पहले वो 920 दूर पड़ा हुआ सब कुछ हटे जाना। ये बात नहीं की कि आप आंख बंद करके बोलेंगे तो सब जहां पर मौजूद होगा नहीं। काबला हो अभी आप आंख बंद भी नहीं करने पाएंगे कि सब जहां पर मौजूद और खाली दावा नहीं किया इधर बात की उधर तक वहां मौजूद था। और कुरान कहता है फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्लि रब्बी। जैसे ही शख्स को अपने सामने देखा तो विभाग का क्या उठा कि लोगों ये सारे का सारा मेरे अल्लाह का। अब ये बात आपने कई बार सुनी मगर लोगों से रेलेवेंट बात बता रहा हूं कि ये बात कहने के बाद कुरान पाक में अगली बात जो की और शख्स ने अगली बात कही कहा ये जो अल्लाह का फर्ज है मुझ पर ये है इसलिए कि ये नेमत उसने मुझे इसलिए दी है ताकि वो मुझे आजमाए। वो मुझे जानना चाहता है पूछना चाहता है कि इस नेमत पर मैं उसका शुक्र अदा करता हूं या खुदा नहीं। तो बताना ये मकसूद है कि बारी ताला वो कभी कभी अपने बंदे को नेमतें दे देकर आजमाते हैं और कभी कभी नेमतें छीन छीन कर आजमाते हैं कि हर हाल में मेरा बंदा मेरा शुक्र अदा करता है। अब माइशत के मजबूत होने का माना जरा बताना चाह रहा हूं। कतन ये ना समझा जाए कि माइशत के मजबूत होने का माना यह है कि मालो दौलत मिल जाए, रोटियां और बगले मिल जाएंगी, सदारतें और वजारतें मिल जाएंगी। नहीं, बारी ताला फरमाना ये चाह रहे हैं कि जो शख्स भी मेरे कुरान का दामन मजबूती से थाम लेता है उस शख्स को कनात की वो दौलत अता करता हूं कि उसके पास कोठियां हो या बंगले हो, मुल्क की सदारतें मिल जाए या वजारतें मिल जाए, या दूसरी तरफ खाने को कुछ भी ना मिले और महीनों पाकों से गुजर जाए। कहा जिस साल में भी हो उसको वो कनात अता करता हूं कि उसके मन को सुकून और अमन की दौलत अता करता हूं। जिस बात में भी रहता है अपने दौलत से वहां खुश है। वरना आज देखिए कितने लोग हैं जो कुर्सी में रहने वाले, बंगलों में रहने वाले, मौलूद बहुत की कमी नहीं, सदारतें और वजारतें उनके पास हैं, मगर कभी उनको खंडर महीने पूछ के लोगों को सुकून की दौलत उनके पास नहीं। और उधर बुजुर्ग में बैठने वाले, फटे पुराने कपड़े पहनने वाले, गर्दा रूप बाल, वो बड़े बड़े सदर और विवाह वो बड़ी कदमों में बैठना अपनी आदत हो रही है। किसी ने क्या खूब कहा कि सबसे सिकंदरी पर वो छूटते नहीं है जिस तरह लगा हुआ हो जिंदा को हमारी ताला ये तो फरमाना चाह रहे हैं कि जो मेरे कुरान का दामन मजबूती से थाम लेगा उसकी माईशत को मजबूत कर दिया जाएगा। माना यह है कि उसको कनात की बदौलत अता करेंगे कि उसके मन को अमन और सुकून अता करेंगे। हाल में भी लोग अपने मौला की रजा पर रहेंगे। इसीलिए तो कुरान दूसरे मकाम पर कहना है आला लोगों के इत्मीनान तक लोगों दिलों का इत्मीनान तुम्हें रोटी और बंगलों में नहीं मिलेगा, वो मालो दौलत के अंबार में नहीं मिलेगा। आओ अगर दिल का इत्मीनान और सुकून चाहते हो तो अल्लाह के जिक्र इस कुरान के अंदर तुम्हें दिल का सुकून। अब जरा गौर करें साहिब करीम पर जुबानी ताला ने इरशाद फरमाया
فرمایا ومن اعرض عن ذکری، جس شخص نے بھی میرے ذکر سے اعراض کیا، جس شخص نے میرے قرآن کو اعراض کیا، میرے قرآن سے منہ موڑا، میرے قرآن کو نظر انداز کر دیا، فرمایا اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہم اس سے سکون کی ضرورت کی، اس کو سکون کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات اس سے بھی زیادہ روز سے کم کر دیا ہے، میں اللہ کا کلام ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ہم نے کبھی دل کی آنکھوں اور کانوں سے اس قرآن کو کبھی پڑھا اور سنا نہیں، اور آگے فرمایا بنحشرہ یوم القیامۃ اعمى، فرمایا جو شخص میرے قرآن کا نام چھوڑتا ہے، ایک تو دنیا کے اندر سکون کی دولت اس سے چھین لیتی ہے، اور جب قیامت کا دن ہوگا اور اس بدبخت کو جب حشر کے لیے لایا جائے گا تو فرمایا اس کو اندھا کر دے گا۔ جو قرآن ہے اس کو اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر رہا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا جب قیامت والے دن ہم اسے حشر کے لیے لائیں گے تو أَعْمَىٰ اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے، اور اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی نہیں کہ وہ قیامت کا دن جو خود اللہ کی ملاقات کا دن اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا دن ہے، اگر اس دن کسی کی بینائی سلب کر لی جائے تو اس سے بڑی بدنصیبی ہوگی، فرمایا اس کی بینائی چھین نہیں ہے، اللہ کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک نے آگے اس کا مقدمہ نقل کیا، وہ بندہ حیران ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اور کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصيرا، مولا دنیا میں تو میری آنکھیں تھی، میری بینائی تھی، میں دیکھنے والا تھا، آج قیامت کے دن تم نے مجھے ایسا کر کے کیوں اٹھایا؟ جواب ملے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، بندے جب تو دنیا میں رہتا تھا تو تیرے پاس میرا محبوب میری آیات کو لے کر آیا، میرے قرآن کو لے کر آیا تھا، فنسيتها پس تو نے میرے قرآن کو فراموش کر دیا تھا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، پس بندے جس طرح تو نے میرے قرآن کو بھلا دیا تھا آج قیامت کے دن ہم نے خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے جب مولا کی بارگاہ سے ہمارے لیے یہ ندا آ جائے کہ بندے جا آج قیامت کے دن ہم نے دوستو قرآن پاک کا یہ مقام ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے مجھے آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ میں کوئی تفصیل نہیں کر رہا، قرآن کی بات کر رہا ہوں، اور وہ قرآن جس کا کسی شخص کی گزائش ہماری آنکھیں بہت کھلی ہیں، کتنے ہی ہم میں سے ایک تو ہر روز قرآن پاک کی زیارت نصیب ہے۔ آئیے ابھی بات کرتے ہیں تو ہم دوسری باتیں میں آپ سے کروں گا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے قرآن سے اعراض کیا تو قرآن سے اعراض کرنے کا معنی کیا ہے؟ دوستوں در حقیقت بحثیت نہیں ہے اور ایمان ہے کہ اس قرآن پاک میں ہمارے لیے کچھ حقوق ہیں، جن حقوق کا ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان حقوق کا ادا نہ کرنا در حقیقت اس قرآن سے اعراض کرنا۔ آئیے سمجھنے کی کوشش کریں کہ قرآن پاک کے جو حقوق کون سے ہیں۔ قرآن مکرم قرآن پاک کا سب سے پہلا حق جو بحثیت مومن ہمارے لیے ادا کرنا ضروری ہے، جو پہلا حق یہ ہے کہ اس قرآن پر ایمان لائیں۔ سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَآمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، ہمارے لوگوں سب سے پہلے اس قرآن پر میرا رسول ایمان ہے، جو کچھ اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوا وہ اس پر ایمان ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور جو پھر دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں وہ بھی اس قرآن پر ایمان ہے۔ اس قرآن کو ماننا اور اس پر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا پہلا سبب ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم مومن ہیں، مانتے تو ہیں اس کو نہیں، ایمان کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، زبان سے اقرار بھی کیا جائے اور دل سے اس کی تصدیق بھی کی جائے۔ اگر ہمارا اس قرآن پر ایمان سچا ہوگا اور ایمان پکا ہوگا تو دوستوں اس قرآن کے ساتھ آج یہ سلوک نہ ہوتا جو آج ہم کر رہے ہیں۔ زندگی گزر جائے گزر ہو جاتی ہے مگر پوری زندگی میں قرآن کی دو سنتیں صحیح طریقے سے پڑھنے نہیں
لیے جو ہم روز ہمیں نماز پڑھنا آج لگتا ہے جیسے صرف 2 کاموں کے لیے ہم نے قرآن کو رکھا ہوا ہے کہ بیٹی کی شادی ہو تو جہیز میں ایک نسخہ دے دے اور کبھی لڑائی اور جھگڑا ہو جائے تو کیسے اٹھانے کے لیے قرآن پاک کو دیا ہمارا صرف ایمان اتنا ہے. آئیے اگر جاننا چاہیں کہ ہمارا ایمان اس پر کتنا پختہ ہے تو آپ کو 2 ٹیسٹ بتانا ہے. اس قرآن پر ایمان کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس قرآن کے ساتھ محبت کی اس قرآن کے ساتھ محبت کی جائے اور محبت کی تو ان کی محبت نہیں ایک وہ تعلق قرآن کے ساتھ پیدا ہونا چاہیے کہ قرآن نظروں کے سامنے آئے دل میں ایک محبت کی کیفیت پیدا ہو جائے. جس دن قرآن کی زیارت نہ ہو وہ دن آپ کا سکون اور چین آپ کہیں گے اس محبت کی کیا ضرورت ہے. قرآن کو پڑھے سورہ بقرہ میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے مولا سے بڑی شدید محبت کرتا ہے. خالی محبت کی بات بھی نہیں فرمایا اشد حبا مومن وہ ہے جو اپنے مولا سے شدید ترین محبت کرتا ہے اور محبت جب شدید ہو جائے تو پھر اس کو محبت نہیں کہتے بلکہ اسی کو عشق کہا جاتا ہے. فرمایا مومن وہ ہے جس کا تعلق اپنے مولا کے ساتھ خالی محبت والا بھی نہیں بلکہ عشق والا. اور ہماری محبت کا عالم یہ ہے کہ اول تو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ہے اور اگر کبھی پڑھنے کے لیے آ بھی جائیں آج ہماری نمازوں کا حال یہ ہو چکا ہے جیسے کمپیوٹرائز مشین ہو تو اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی جیسے کسی نے ہماری مشین کا کوئی کام کر دیا سنا بھی پڑھی جا رہی ہے فاتحہ پڑھی جا رہی ہے رکوع بھی ہو رہے ہیں سجدے بھی ہو رہے ہیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. روز کب آتا ہے جب ایمان کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ پھر یاد آتا ہے شاید میں تو نماز پڑھ رہا ہوں. یہ ہے ہماری محبت کی کیفیت اور ایسے ہی نماز پڑھنے والوں کے لیے قرآن نے کہا تھا فویل للمصلین تباہی ہے ہلاکت ہے بربادی ہے نماز پڑھنے والوں کی. الذین هم عن صلاتهم ساہون کہ جو نماز پڑھنے کے باوجود اپنی نمازوں کو غافل کھڑے کہاں اور جس کو مولا کی محبت کی ایک سے زیادہ نصیب ہو جائے قرآن سے پوچھے تو ان کا حال یہ ہوتا ہے. سورہ فرقان میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کہ جب وہ اپنے مولا کے حضور عبادت کے لیے آتے ہیں تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی ساری رات ان کی سجدے میں بیت جاتی ہے کبھی قیام میں بیت جاتی ہے. اس کے سجدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حال سردیوں کی طویل رات میں ہوتی اپنے مولا کے حضور جب عبادت کے لیے حاضر ہوتی تو ایک سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ بہت سے اس کو سجدہ کی آواز جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو ایک سر کام کر کر سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی کہ مولا نے کتنی چھوٹی رات میں بنائی کہ میری فاطمہ جی ہے کہ اس کو سر کے کام کرتی وہ لوگ تو انہوں نے مولا کی محبت اور عشق طرح بنائی. تو بہت سارے مکمل گویا بات میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس مولا سے عشق والا تعلق قائم کریں. جب ہم مومن ہونے کی بات کرتے ہیں تو گویا ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم اس مولا سے محبت اور عشق کرتے ہیں. اور کبھی سوچا کہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ہمارے اسی محبوب حقیقی کی زبان سے لکھی ہوئی ایک بات ہے. یہ اس کا خط ہے جو اسے اپنے محبت کرنے والوں کی طرف دے گا. ہم کیسے محبت کرنے والے ہیں کہ دعویٰ تو اس سے محبت کا کریں اور محبوب کی طرف سے آئے ہوئے خط کو پڑھنے کا ضروری میں ہوتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں اس کی مہینوں بن جائے ہمیں زیارت کی نصیب نہ ہو الماری میں بند پڑا رہے گرد ڈھانچے کی بھی ہمارے پاس تو اندازہ کر لیں ہم اپنے دعویٰ ایمان میں کتنے سمجھیں. تو پہلا تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ لوگوں کو اس قرآن سے محبت کی جائے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر اگر کسی کو کسی کے محبوب کی طرف سے بات آ جائے تو میرے پر کیا بیتتی ہے کہ جن سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں. ہم بھی تو اسی طرح کا محبت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ تو دنیا کے محبوب چند دنوں کی محبت آج کی محبت اور یہ جب محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں یہ تو ہمیشہ کے لیے پائیدار محبت کی بات ہے. غور کرنے کی ہم اپنے ذات نہیں سمجھیں. اور دوسرا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سے اس قرآن کا ادب کیا جائے. الحمدللہ اس
बड़े शरीर के खुदे में रहने वाले लोग कुरान पाक का अदब करने वाले, वरना ऐसे लोगों की भी कमी नहीं कि कलमा पढ़ने के बावजूद मैंने अपनी आंखों से देखा आप कभी उनके पास में चले जाए। आज जो मेरे समझाने का इंतजाम हुआ होगा लोगों को, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो जालिम वहां हर पाक में लेटते हैं और कुरान पाक तकिए के के नीचे रहता है। तो कुरान का अदब करना ये कुरान पाक का अगला हक है। और ये बात भी नहीं रखी कि कुरान हमारे किसी अदब या हिफाजत का मोहताज नहीं है। जब हमारी ताला ने खुद फरमा दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून कि हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं, तो जब मुहाफिज वो खुद है तो किसी और की हिफाजत की इसे जरूरत। मगर याद रखिए दोस्तों, जब हम कुरान से मोहब्बत करेंगे, इस कुरान का अदब करना शुरू करेंगे, तो अल्लाह की इज्जत की कसम के कुरान खुद हमारा महसूस करना है। हमने कभी कुरान से ताल्लुक कायम कर नहीं दिया। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान से मोहब्बत करता है, कुरान का अदब करता है, फरमाया जब मर के कब्र में जाएगा तो ये कुरान कब्र के अज़ाब से उस बंदे की भी हिफाजत करेगा जैसे मुर्गी अपने बच्चों की हिफाजत। क़यामत वाले दिन जो कुरान से बात कर रहा हो, अपने साथ मौला से झगड़ कर जन्नत में लेके जाएगा कि मौला क्या हुआ अगर और कोई कमी थी, मगर दुल्हन ने ये बंदा बड़ी मोहब्बत के साथ मेरी तिलावत करता था, मुझसे प्यार करता था, ये कैसे हो सकता है कि मोहब्बत मुझसे करे और चला जहन्नम में जाए। कुरान अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। आप कहेंगे ये सारी आखिरत की बातें किसने देखी? वैसे तो इस पर हमारा ईमान कि जो कुछ आका की जुबान तर्जुमान से निकल गया उसमें कोई राय बराबर की शक्ति हो जाए। घबराएं, आपको दुनिया की बात बताता हूँ। एक ईमान को वाकया एक शख्स ने अपनी आप बीती लिखी। वो कहता है कि जब पाकिस्तान बना और लोग इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे, तो हर किसी की कोशिश थी कि अपना कीमती सामान उसमें से साथ। कहता है कि मैंने भी कोशिश की और अपना बहुत सारा सामान इकट्ठा कर दिया, मगर जब चलने लगा तो अचानक मेरी नजर घर में पड़े हुए कुरान को पड़ी। मेरे दिल ने एक आवाज दी कि बच्चे ने तो बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, मगर इस घर के अंदर इस कुरान को कीमती करने के लिए जरूरी है। जैसा मैंने फैसला किया कि आज बाकी सब कुछ रहना है तो रह जाए, लेकिन कुरान छोड़ के हो जाए। न जाने कि भाने मेरे बाद इसके साथ सब शुरू कर। उसने वजू किया, तहारत की, कुरान लिया, अपने सीने के साथ बांध लिया, घर से चल पड़े। रास्ते में ट्रेन का सफर था, किसी स्टेशन पर सिखों ने ट्रेन को रोका और ट्रेन से हमला कर दिया। तमाम पैसेंजर्स को, मुसाफिरों को बाहर निकाला और उनका धूमसारी किया। कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, कोई प्लेन पर अपने लेट रहा है। वो कहता है मेरे दिल में भी ख्याल आया कि लेट जाऊं, शायद मेरी जान बच जाए। और वो कहता है मान उसी लम्हे ख्याल आया कि बंदे अगर लेटेगा तो तेरे सीने के साथ अल्लाह का कुरान है, उसकी बेइज्जती। वो कहता है मैंने फैसला किया कि आज जान जाती है तो चली जाए, लेकिन कुरान के अदब में फर्क नहीं आ रही। ट्रेन के डब्बे के साथ कुछ लगा लिए, सीधा काम के खड़ा हो गया। तो 2-2.5 घंटे मूसलाधार गोलियों की बारिश होती रही, मगर वो कहता है कि किसी एक गोली ने मुझे टच तक नहीं होती। दाएं बाएं से पूरा ट्रेन का डब्बा चेंज हो चुका था, मगर वो भी क्या महसूस करा है और किसी एक गोली को टच तक नहीं। आप कभी कुरान से मोहब्बत वाला ताल्लुक कायम करके देखें, फिर देखिए कुरान के अंदर आपकी हिफाजत की बना। फिर कुरान मुकम्मल कुरान पाक का अगला हक ये है कि खाली मोहब्बत और अमल तक न रहा है। फिर जरूरी है कि इस कुरान की तिलावत को अपना मौजूद बनाया जाए, इस कुरान को पढ़ा जाए। कोई दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन का आगाज आपका कुरान की तिलावत से ना। एक दौर हुआ करता था, अब वो दौर मान पड़ते चले जा रही है। बहुत लोग मेरी बात की तारीफ करेंगे कि वो फजर की नमाज के बाद जब गांव की गलियों से गुजरते और घर के अंदर से उनकी कुरान पढ़े जाने की आवाज है और उधर असर की नमाज के बाद कुरान पढ़े जाने की आवाज आया करती है। गली मोहल्ले से और बच्चे भी इकट्ठे होकर एक दूसरे के घर में पढ़ने जाया करते थे। बाकायदा एक मामूल के साथ कुरान पढ़ा जाता था। आज तो दौर मान पढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों जरूरत है कि फिर से उसी माहौल को फिर से जिंदा उसका विदा किया जाए और मरने से पहले पहले इस कुरान की तिलावत को अपना मामूल बनाए। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो वालिद अपने बच्चे को सिर्फ नाज़िला कुरान पाक की
تعلیم دیتا ہے، فرمایا باری تعالیٰ اس والد کے سارے امیر اور پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اتنا بڑا عزم رکھا ہے۔ اور جو والد اپنے بیٹے کو قرآن پاک کا حافظ بناتا ہے، فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اس والد کے لیے ایک اسپیشل وقت لگایا ہے، تو اسے بٹھایا جائے گا، سر پر سونے کا تاج پہنایا جائے گا، اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا بیٹے تم نے قرآن پاک سنا بھی بھول کیا، آپ کو شہر شہر کے قرآن کی تلاوت کرتا جا، جب تک تو تلاوت کرتا رہے گا جنت میں تیرے والدین کے درجات بلند۔ آج ہم کیا کیا اپنی اولادوں کے لیے سوچتے ہو کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، یہ ڈگریاں لے لیں، بزنس مین بن جائیں۔ کاش کبھی یہ بھی سمجھتی ہو کہ میرا بیٹا جہاں ڈاکٹر انجینئر بنے تو قرآن کا تعلیم بھی بن جائے، وہ ایک اچھا اور باقی اولاد کو سکون بھی بن جائے۔ آج باپ فوت ہو جائے بیٹے کو نماز جنازہ وہ قابل نہیں ہو رہا کہ 4 سنتے پڑھ کے باپ کو لکھانے میں بات کریں۔ دوستوں مرنے سے پہلے اس بات سے توجہ کریں، رہنا کسی نے نہیں چلے ہر کسی نے جانا ہے، اور اتنا تو کرتے ہیں کہ کم از کم آپ کی اولادیں اس قابل ہو جائیں کہ کل مرنے کے بعد کوئی 4 سنتے پڑھ کے آپ کو اس میں قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں۔ ہر کسی کو جب اٹھیں فجر کی نماز ادا کریں، اپنے بیوی بچوں کو اٹھائیں، بہن بھائیوں کو اٹھائیں، کہیں آئیں آج سارے مل کر قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کا آغاز کریں۔ پھر دیکھیں پورے دن کے کاروبار میں قدم قدم پر پہنچانا آپ کو کس طرح بڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے قرآن پاک کا ایک حق ہے کہ دوستوں خالی تلاوت تک نہ رہا جائے۔ اس سے بھی بڑھ کر قرآن پاک کا اگلا حق یہ ہے، خدا کرے ہمارا ذوق اس حد تک بگڑ جائے خالی تلاوت یہ بھی قرآن کا حق، مگر اگلا حق یہ ہے کہ کبھی کبھی محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ 5 7 10 دوست مل کے بیٹھے اور جو اچھا پڑھنے والا ہے اسے کہیں ذرا آپ قرآن کی تلاوت کریں، ہم سارے بیٹھ کے سنیں۔ محبت اور ذوق کے ساتھ قرآن کو سنیں، قرآن سننا یہ قرآن پاک کا ایک حق ہے۔ صاحب نے پارے کی پہلی آیت کو اپنے بڑے تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا إِلَىٰ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ۔ فرمایا میرے حبیب محترم آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کو سنتے ہیں تو سنتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں۔ سورہ انفال میں فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ فرمایا جب ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، جب یہ قرآن سنتے ہیں تو فرمایا سنتے ہی ان کا ایمان پہلے سے بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ فرمایا لوگوں اس وقت تک تم کافر نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ کی آیات کی تلاوت تمہارے لیے ہوتی رہے۔ گویا ہمارے ایمان کی حفاظت کا راز یہ ہے کہ قرآن کو سننا ہے، قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ کون سی چیز جس نے میرے فاروق کی تبدیل کو بدل دی؟ عمر تو نبی تلوار لے کے گھر سے جا رہا تھا تو اس سے میرا عمر نظر آ گئی، جواب دیتے ہیں معاذ اسلام اور جانے اسلام کا خاتمہ کر رہا ہے۔ جواب ملا عمر جب پہلے اپنی دھرتی کو قدر لوگوں تمہاری محنت کو وہیں سے پڑھتے تلوار ہاتھ میں ہے، دروازے پہ پہنچے 10 تک بھی اندر سے قرآن پڑھ جانے کی آواز آ رہی ہے۔ بہن نے قرآن پاک کی اولاد کو بند کیا، اندر گئے اور بس جاتے ہی بار بار شروع کر دیا۔ جب مار مار کے تھک گئے بہن کو لوگ لہان کر دیا، اور پھر بھی جب ان کے زبان سے یہ الفاظ سنے کہ بھائی مار مار کے ختم بھی کر دو تو ہماری روح سے محمد عربی کا دین نہیں کر سلوار گر گئی، دل تبدیل کیا، تقدیر بدل گئی۔ عرض کرنے لگے کہ بہن ذرا لا کے دکھاؤ تو صحیح کر جائے۔ عرض کرتی ہے جائے پہلے طہارت حاصل کرو، طہارت کی اور سورہ طٰہٰ یا سورہ مریم کی آیات مقدسہ کی جو پڑھ کے سنائیں، بس سننے کی دیر کی ترتیب بدل گئی۔ کہانی پکڑو اور محمد عربی کے قدموں میں لے جاؤ، گئے قتل کرنے سے محمد عربی کی نگاہوں سے قتل ہو۔ قرآن کا سننا دوستوں کو معمولی چیز نہیں، آج جیسے لوگ چیز کو اپناؤ، ان کو غنیمت جانو، نہ جانے کب اس قرآن کو اٹھا دیا جائے۔ یہ ہماری اچھی طرح ہے،
करने से पहले अपने घरों के माहौल को बदलो, अच्छे अच्छे कुर्रा हजरात की केसेट अपने पास रखो, घरों का माहौल बदलो। आज केवल ने औलादों को नस्लों को तबाह कर दिया। औलादों के लिए ऐसा सामान फराहम करो, घर के अंदर अच्छे खान अच्छे कुर्रा हजरात की केसेट सुननी चाहिए, खुद कुरान पाक की तिलावत करें, खुद सुने, ताकि आपके घर के अंदर हर वक्त एक अच्छी आवाज बोलती रहे और आपका ईमान भी हिफाजत में रहे और आपकी नस्लों का ईमान भी हिफाजत में रहे। सारे मुकम्मल कुरान पाक का अगला हाथ ये है कि जब हम इस कुरान की तिलावत और इसके अदब को अपना मौजूद बना दें, अगला हाथ ये है कि फिर इस कुरान को समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर आपने इससे मोहब्बत भी कर लिया, अदब भी कर लिया, पढ़ भी लिया, सुन भी लिया, अगर आपको समझ ही ना आई कि इस कुरान के अंदर क्या लिखा है, तो क्या कुरान कहाँ का हुआ? आपको मालूम ही नहीं कि हमारे महबूब ने इस जिंदगी को गुजारने के लिए हमें रास्ता क्या दिया है। हमारा महबूब राजी किस बात से होता है, वो नाराज किस बात से होता है। अगर ये खबर ही ना हुई तो कुरान के आने का हक अदा नहीं हुआ। कुरान बार बार कहता है, बरकत जल कुरान फहल दिन मुद्दत, वो तो हमने नसीहत के लिए इस कुरान को बड़ा आसान कर दिया है। कोई है इससे हिदायत देना चाहिए, मगर हमें तो नाज़िल पढ़ना भी नहीं आता, समझना तो दूर नहीं आता। अगला हम ये है कि इस कुरान पाक को समझने के साथ पढ़ा जाए और उसे समझने की कोशिश की जाए। आज के दौर में बड़े अच्छे अच्छे बंदे अवेलेबल हैं। आबाना हजरत इमाम मोहम्मद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, उनका तर्जुमा कल इमाम हो करम शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका तर्जुमा वो आप अपने घरों में रखने लाइब्रेरी में जरूरत पड़ेगी, कई तरह के मिल जाएंगे। मगर आज के दौर में जदीद तौर के तकाज़ों को पूरा करने वाला और कमरी वाले आका की मोहब्बत और इश्क को ढूंढ कर लिखा हुआ तर्जुमा बहुत बड़ी बड़ी कमी से भरा रहा है। और हिदायत मुहम्मद प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर कादरी का तर्जुमा इरफानुल कुरान अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो गया है। इस रमज़ान मुबारक तक की आप मुकम्मल एक दिन में आपके हाथों में होगा। ये पहले 15 पारों की दिन मौजूद है जो पहले प्यार की है, अभी मुकम्मल नहीं था, अब तर्जुमा मुकम्मल हो चुका है, प्रिंटिंग के मराहल से गुजर रहा है, रमजान तक आने वाला है। इस तर्जुमे को पढ़ें और ये बात इंशाअल्लाह कभी किसी निश्चित में इससे करूँगा कि इस तर्जुमे की खूबियाँ क्या है। बड़े इसके अहबाब से बिल्कुल फर्ज कर रहा हूँ कि कभी 10-15 तर्जुमे अपने सामने रखें, फिर कंपैरिजन करें इरफानुल कुरान का, तो आपको समझ आएगी कि तर्जुमे के अंदर इरफानुल कुरान का मतलब क्या है। एक आका की मोहब्बत और इसमें ढूंढकर लिखा हुआ तर्जुमा, बच्चे से लेकर बूढ़े उम्र तक और खवातीन से लेकर मर्दों तक हर किसी की जरूरत को यकसा पूरा करने वाला। खाली तर्जुमा पढ़ते चले जाए तो किसी हद तक तफसीर का हक अदा हो सकता है। और इतना प्यारा तर्जुमा है, आप इस तर्जुमे को अपने घर की लाइब्रेरी में जीरत करें, सब फैमिली वालों को इकट्ठा करें और कुरान पाक की तिलावत से आगाज करें। फिर आप 2 आयात पढ़ें, मगर इसमें डूब कर तर्जुमे के साथ इसको पढ़ें और प्रयास करें कि जो कुछ पढ़ा है जिंदगी भर इसको अमल करने की कोशिश करें। फिर इससे अगला हक कुरान पाक का ये है कि जब समझ लें तो अगला हक ये है कि फिर इस कुरान पर अमल किया जाए। अगर आपने समझ भी लिया मगर इस पर अमल ही ना किया तो कुरान का हक सब भी अदा, फिर अपनी जिंदगी को इस कुरान के मुताबिक ढालने की कोशिश करें। वो इकबाल ने कहा था कि कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान, फिर शान ये हो मोमिन की कि वो चलता हुआ कुरान की तस्वीर नजर आती है। कुरान के साथ ताल्लुक कायम करेंगे, फिर इस कुरान को अपना कुरान का फैक्टर बन जाए। ये कुरान पर अमल करना कुरान पाक का अगला हक है। और अगला हक से कुरान पाक का ये है कि जब खुद अमल करना शुरू कर दें तो फिर इस कुरान की तबलीग को अपना अल्लाह ने अपने महबूब को जो हुक्म दिया था, फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ मेरे हबीब मुकर्रम जो कुछ तेरे रब की तरफ से तेरे पर नाज़िल हुआ है वो दूसरे लोगों तक पहुंचा दे, इसकी तबलीग कीजिए। और आगे बड़ी सख्ती से फरमाया वइन लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालतहू, महबूब सुन ले अगर ये तबलीग का काम ना हुआ तो ये समझ लें आपने रिसालत का कोई काम नहीं। आज आका के पर्दा फरमा जाने के बाद यही ड्यूटी आका की उम्र में कि हम इस कुरान को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। इसी की आका ने फरमाया था कई लोगों मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है
جس نے خود قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا. جس میں کبھی سب سے نہ کریں کہ ہم بھولے ہوئے ہیں اب ہم قرآن کو سیکھیں. آج کی غنیمت جانے آج آنکھیں کھل جائیں تو اپنے محلے کے اندر گلی کے اندر دیکھیں کون اچھا قرآن پڑھا ہوا ہے اس کے پاس جائیں اس کی محنت کریں سبادت کریں اس کو وقت لیں اور اسے کہیں خدا مجھے قرآن پڑھنا سکھا دو. اگر سمجھ نہیں ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو پھر خود اس قابل بنو کہ قرآن کو پڑھو اور دوسرے لوگوں کو سمجھاؤ. دوستوں کی چند ایک قرآن پاک کے بنیادی حقوق سے بھی میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. اب چند ایسی باتیں جو ضروری آپ تک پہنچانی ہے تو تھوڑا یہ بھی اندازہ ہو کہ وہ قرآن کہاں سے چلا کن کن مراحل سے گزرتا ہوا آج یہ قرآن ہم تک پہنچا اور یہ قرآن کی عظمت اور اس کا مقام کتنا ہونا. اور آخری بات جو آپ سے گوشت مجھے کرنی ہے پہلی نشست ہے نشست تھوڑی دیر کی ضروری ممکن ہے 10 منٹ زیادہ بھی ہونا ہے مگر آئندہ کے لیے نوٹ کر لیں کہ جو وقت آپ کو دیا جائے گا اس وقت سے لے کر 1.5 گھنٹے کے اندر اندر ہماری یہ نشست ختم ہو جائے گی. اسی 1.5 گھنٹے میں تلاوت بھی ہوگی نعت بھی ہوگی درس بھی ہوگا اور دعا بھی ہو جائے گی. لہٰذا آئندہ سے بر وقت آنے کا اپنا معمول بنائیں تاکہ زیادہ وقت بھی ضائع نہ ہو بہت ساری چیزیں کر ہوگی اور ویلنگ ٹائم ہمیں نشست کو ختم کر کے واپس جائے. تو آئیے آپ کو ایک ایمان اپنے بات سے بتاؤں کہ ہم قرآن پاک کیسے ہم تک پہنچا اور کہاں سے چلے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ قرآن پاک کتنے عرصے میں نازل ہوا تو معلوم ہے کتنا عرصہ ہے آپ کو 23 برس 22 سال 10 ماہ اور 6 مہینے. مگر قرآن پاک کی ایک سورہ ہے سورہ قدر اس کو اگر پڑھیں تو باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا انزلناہ فی لیلۃ القدر. فرمایا بے شک ہم نے یک بار کی ایک ہی بار اس سارے کے سارے قرآن کو ایک ہی رات میں نازل فرمایا لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اور آگے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر. تمہیں کیا خبر کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ قدر والی رات وہ ہے جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ. تو قرآن جہاں پر یہ بات کر رہا ہے کہ قرآن 23 برس میں نہیں یہ ایک ہی رات میں نازل ہوا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دونوں باتوں میں اختلاف کیوں ہے کہ مختلف کیوں ہے. علماء کرام سے اس کا جواب پوچھا تفسیر میں لکھا ہے اور علماء نے جواب دیا اور اس جواب سے اختلاف کی کوئی رتی برابر بھی گنجائش نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس سے اگلی ایک لطیف بات آج آپ کو بتا رہا ہوں تو علماء کرام نے اس کا جواب دیا کہ در حقیقت قرآن پاک کے 2 ایک کو کہتے ہیں انزال قرآن اور دوسرے کو کہتے ہیں تنزیل قرآن. انزال کا معنی ہوتا ہے کسی شے کا یک بار ایک ہی بار نازل ہونا اور تنزیل کہتے ہیں کہ کسی شے کا تھوڑا تھوڑا کر کے لچمن بخشے بخشے سے نازل ہونا اسے تنزیل کہتے ہیں. قرآن نے دونوں کی بات کی. علماء کرام نے جواب دیا کہ در حقیقت انزال سے یک بار بھی نازل ہوا ہے. اس کے بعد ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر ایک جگہ ہے بیت العزت اس پر اس قرآن کو ایک ہی بار نازل ہوا. وہ قرآن کے نزول کا پہلا مرحلہ ہے اور پھر وہاں سے 23 برس تک جبریل امین علیہ السلام اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے حکم کے مطابق لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر کرے. یہ دوسرا مرحلہ تھا جس کو تنزیل قرآن کہتے ہیں. وہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں اپنی جگہ پر بجا. مگر آئیے قرآن کا تھوڑا انالیسس کریں. اگر قرآن کو پڑھیں تو قرآن ایک بات اور کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ لوگوں کے لیے یک بار بھی نازل ہوگا اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوگا کہ کسی اور جگہ پر نہیں بلکہ میں نے اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سورہ فرقان کی پہلی آیت پڑھیں 25 سورہ ہے. فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکن للعالمین نذیرا. فرمایا بہت برکت ہے وہ رب نزل الفرقان نزل تمہید سے لکھا ہے. فرمایا جس نے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن نازل کیا. کہاں نازل کیا؟ علی عبدہ اپنے خاص کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا یہ تو معلوم ہے کہ اس طرح تک ہوتا ہے. مگر اگلی بات کی سورہ کہف قرآن پاک کا 58واں سورہ ہے اور اس کی پہلی آیت فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا. فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. انزل
یہ ایمان سے نکلا ہے جس نے یک بار کی نازل کیا. کہاں نازل کیا؟ کوئی بیت العزت نہیں. فرمایا الا عبد ہی کوئی الفاظ. فرمایا اپنے پاس محمد مصطفیٰ قرآن تو بیت العزت کی بات نہیں کر رہا. تو مولا یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ 23 برس تک تھوڑا تھوڑا کر کے تم نے نازل کیا، مگر یہ جو یک بار کی نازل کیا تو یہ کب کیا تھا اس کی کو خبر نہیں. یہ بات بھی قرآن سے قرآن پاک کی ایک سورت ہے سورہ الرحمن. قرآن پاک کا بہت معروف ہوا ہے. اس کی پہلی 3 آیات پر آپ کی توجہ کریں. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان. سب سے پہلے مولا نے اپنی بات کی الرحمن، وہ بہت رحم کرنے والا. کون رحم کرنے والا؟ پہلی اپنی شان یہ بیان کی علم القرآن، لوگوں جس نے براہ راست کسی کو قرآن سکھایا. تو پہلی بات جو ان 2 آیات سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جس کو ڈائریکٹ بغیر کسی واسطے کے اس رحمان نے قرآن سکھایا. ایک بات اور کب سکھایا؟ اب ذرا بات والی 2 آیات سے غور کریں. فرمایا علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم کی، اور پھر فرمایا خلق الانسان، اور انسان کو تخلیق کیا. توجہ کریں آیات کی تفصیل پر. علم القرآن پہلے، خلق الانسان بعد میں. تعلیم قرآن پہلے، تخلیق انسان بعد میں. باری تعالیٰ فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں ابھی آدم کی بات سے وجود میں نہیں آئے تھے کہ اس سے بھی پہلے ڈائریکٹ میں نے یہ پورا قرآن کسی کو سکھا دیا. کوئی تھا جس کو آدم کے آنے سے بھی پہلے میں نے جس طرح قرآن سکھا دیا. تو بھائی کون تھا جس کو قرآن سکھایا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ آقا ذرا ارشاد فرمائیں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آقا فرماتے ہیں کہ اے جابر، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے روح کو براہ راست اپنے لوگوں کے فیض سے پیدا کیا. آگے لمبی حدیث سے بتاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو بات سے وجود میں آئی وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر یہ بات ابھی تکمیل ہے کہ کیا وہ قرآن سب سے پہلے دین پر اترا؟ اس بات کا جواب ابھی ایک اور تشریف ہو رہی تھی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ کرام آپ کی مجلس سے بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک صحابہ کرام سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں متا وجبت لک النبوۃ، آقا ذرا ارشاد فرمائیں آپ کو نبوت کب ملی؟ اور پوچھتے ہیں صحابہ کرام آج 1400 برس گزرنے کے بعد ہم بھی جانتے ہیں کہ آقا نے 40 برس کی عمر میں اعلان کیا. تو کیا صحابہ کرام کو معلوم نہیں؟ معلوم تھا، مگر ان کا سوال یہ بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اعلان تو اب کیا مگر نبوت ملی یا پھر اس کی نسبت سوال کیا جاتا. اور آقا نے بھی جواب نہیں دیا کہ میرے غلاموں کیا پوچھتے ہو تمہارے سامنے میں نے اعلان کیا نہیں. جواب سننے والا تھا فرماتے ہیں کون کو نبی وآدم بین الماء والطین وفی روایت وآدم بین الروح والجسد. فرمایا میرے غلاموں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے مرحلے سے چل رہے. ابھی آدم کی تخلیق کی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ نے اس سے بھی پہلے مجھے نبی بدل دیا. اور تمام مقام کے فکر کے نزدیک یہ طے شدہ بات ہے کہ نبی کو اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اس پر اللہ کی وحی ہوتی. بغیر وحی کے کوئی نبی تو ہوتا ہے نبی بغیر وحی کے نہیں ہوتا. اور اگر آقا یہ فرمائے کہ میں اس وقت کی نبی تھا جب آدم کی مارے کو وجود میں نہیں آئے تھے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی نبی تو ٹھیک ہو پورے مسلمانوں میں اترا کر کوئی نبی تو ہوگی نا. دوستوں وہی کو چھوڑ نہ تھی وہ قرآن کا پہلا نبی تھا جو اللہ رب العزت نے یک بار کی سارے کا سارا قرآن پہلے مصطفیٰ. اور یہ قرآن کا پہلا نبی تھا جو ذات مصطفیٰ کے لیے تھا. پھر تو 23 برس تک گزرتا رہا. یہ آقا کے لیے نہیں کہ ہم لوگوں کے لیے. اب اگر ان ساری چیزوں کو ملا لیں تو ترتیب کو شروع کریں گے کہ قرآن سب سے پہلے کہاں تھا. وہ اللہ کے دل میں ان کے الہی کے سمندروں میں طے کرتے رہا. وہاں سے اس قرآن کا پہلا نزول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. پھر وہاں سے کہ قرآن لوگوں محبوب کا
کے اندر ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ پر آیا. پھر حدیث مبارکہ کے بعد قرآن پاک کا اگلا نزول لوح محفوظ سے پہلے منظور پر رکھا. اور پھر رب العزت سے جبریل علیہ السلام اللہ کے اذن اور حکم سے یہ قرآن لے کر تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور آج کے قرآن اس کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. اگلی ایک لطیف اور انٹرسٹنگ بات آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مولا نے قرآن اپنے حبیب پر نازل کیا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ کہ حبیب آپ پر قرآن نازل کیا. مولا یہ بھی تو بتا دوں اپنے محبوب پر نازل کیا مگر کہاں نازل کیا؟ حبیب کے سر پر کیا, آنکھوں پر کیا, زبان پر کیا, کہاں نازل کیا؟ قرآن اس بات کا بھی جواب دیتا ہے. فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ پیارے اس قرآن کو ہم نے تیرے قلب انور پر نازل کیا, تیرے دل پر نازل کیا. قرآن جائیں آقا کے قلب انور کی شان پر. ارے یہ قرآن ہو کہ قرآن خود کہتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فرمایا لوگوں اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ہم خشیت سے رہتے. ارے وہ قرآن جس کو پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ 23 برس تک خود قلب مصطفیٰ پر نازل. کیا شان ہو گیا تھا قلب اپنے قلب اندر کو ہی کیوں منتخب کیا, کیوں اپنے حبیب کے قلب پر نازل کیا؟ قرآن اس کا بھی جواب دیتا. قرآن نے دوسری جگہ پر فرمایا للنصرت دیتا بِهِ فؤادک حبیب تیرے قلب پر ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ ہم تیرے دل کو محفوظ کریں. ہم تیرے دل کو اب کئی تفصیلیں نہیں ہوں گی اپنی جگہ پر مگر آج موقع کی مناسبت سے معراج کا مہینہ ہے اس لیے کو آپ کو بتا رہا ہوں. قلب پر اس لیے نازل کیا کہ جب سے کائنات انسانی کا آغاز ہوا تھا ہر نبی آتا رہا اور آ کر ایک ہی لوگوں کو پیغام دیتا رہا کہ لوگوں کو اللہ نہیں صرف اسی کی عبادت کرو. جب کوئی نبی آ کر اللہ کے ایک ہونے کی بات کرتا تو قومی آگے سے سوال کرتی کہ اللہ کے ایک ہونے کی بات کرنے والے کیا تم نے خدا کو دیکھا؟ ہر نبی ہاتھ جوڑ کے جمع ہو جاتا کہ ایک ہونے کی بات تو کرتے ہیں اور دیکھا ہم نے آج تک نہیں. جبریل نے ہمیں بتایا, جبریل کو بول کر ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں. جبریل کو پوچھا جبریل نے ہر کسی کو یہ خبر دی کبھی مجھے خود بھی دیکھا. جبریل کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا کہ لوگوں نے دیکھا آج تک نہیں. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا, قوم نے یہاں تک اصرار کیا قرآن پاک کے اندر لکھا ہے, کہنے لگے لن نؤمن لک حتیٰ نری اللہ جہرۃ. موسیٰ اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ننگی آنکھوں سے پہلے دیکھتا یہ خدا ہے. پہلے خدا دکھا پھر تجھ پر ایمان لائیں گے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کی کہ مولا کون بڑی جیتی ہے, وہ کہتے ہیں مانیں گے نہیں جب تک خدا کو دیکھنا ہے. تب موسیٰ بتا کیا کہتا ہے؟ کہا مولا چاہنا کیا ہے, بس ایک لکھا کر لے بتا ہم ہوتا ہے. کہا موسیٰ جاؤ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ تو بڑا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام پلٹ کے گئے, قوم سے بات کی, کہا کہ کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ قوم نے اپنے 70 سرداروں کا انتخاب کیا. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دیکھ کیا, کہا اگر انہوں نے دیکھ لیا تو ہم بھی مان لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لیا, صاف مقام پر آ گئے. مولا کی بارگاہ میں عرض کی مولا مجھے دیکھنے والے آئے. مولا نے اپنی ایک صفاتی تجلی ڈالی اور قرآن کہتا ہے وہ 70 کے 70 جو دیکھنے آئے تھے اپنی جان سے بیمار ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا اور 70 کے 70 بڑے ہوئے دیکھے تو موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے. عرض کرنے لگے مولا اگر تمہیں دکھانا نہیں تھا تو کام ہوتا مانتا تو وہ مجھے پہلے نہیں مانتی. جب 70 سردار کو آگے چلا جاؤں گا تو کیا شروع کریں, پریشان ہو گئے. جواب دیا موسیٰ بتا چاہتا کیا ہے؟ عرض کی مولا اگر دکھانا نہیں تو کام ہوتا حملہ تو کر دے گا کہ ساتھ لے جائے. کہا موسیٰ ہمارے لیے نہ مارنا مشکل کام ہے نہ بھوکا کرنا, بس ایک حکم کیا سارے زندہ ہو جاؤ. وہ 70 کے 70 بچے کھڑے ہو گئے. جیسے ہی زندہ ہوئے آئندہ کے لیے توبہ کرنے کی کبھی خدا کو دیکھنے کی بات مگر ایک تقاضا تھا جو روز ازل سے چلا آ رہا تھا کہ کوئی ہے جس نے اس خدا کو بھی دیکھا. ہر کوئی اس کو مانتا چلا آ رہا ہے مگر دیکھا کسی نے نہیں. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب سور پہاڑ پہ گئے اور 40 شب روز کے بعد اس محبوب نے جب پردوں کی سے بات کی کوئی مطلب نہیں تھا اور عرض کر بیٹھے رب ارنی انظر الیک
مولا سے دیکھنا چاہتا ہوں اور ایک جھٹکا نہ کروں. جواب ملا لن ترانی، موسیٰ ہمیں دکھانے سے انکار نہیں ہے مگر تیری آنکھ میں اتنی تاب نہیں ہے کہ کتابیں نظر آنا. ہمارے جذبے کو دیکھ نہیں مگر دوستوں نبی کی دعا کا ملا نہیں ہوگی. باری تعالیٰ نے کہا اچھا موسیٰ جو میرے دیکھنے کی بات کی ہے آپ کو بھی دکھا. اسی مقام پر آگے فرمایا کہا موسیٰ ڈائریکٹ تو تیری آنکھ میں ڈوبنے کی ضرورت نہیں. اب کچھ طبیعی کوئی ذریعہ بناتے ہیں. کہا یہ تو ہے ولا کلیم کو جبل، یہ تو پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی طرف دیکھ. ہم اس پہاڑ کو آئینہ بناتے ہیں. میں اس پہاڑ پر اپنی ایک سماجی تجلی ڈالوں گا. اگر یہ تو سلامت رہا تو آگے قرآن کے الفاظ میں فائدل تکر کا مکان ہوں. اگر یہ تو اپنی جگہ پر قائم رہا فصول کا تراہی تو سب میرے جلنے کو پالو. کافی دکھاتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ یہ آئینہ اور واسطہ جس سے بنا رہا ہوں یہ تو قائم رہے. قرآن کہتا ہے فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ. جیسے اللہ اور فرشتوں نے ایک صفاتی تجلی ڈالی وہ پور جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو ڈبو گیا. تو بھائی جب پوری سلامت نہ رہا تو موسیٰ نے کسی کو دیکھا نہ دیکھ سکے. کہتے ہیں 9 بار موسیٰ علیہ السلام نے پور میں محبت میں بدل کر مولا کی بارگاہ میں دعا کی. مولا اپنے جلوہ کرا. جب پور سلامت نہ رہا موسیٰ روز میں آئے تو جواب دیا کہ موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. تم نے 9 مرتبہ دعا کی ہے اور 9 مرتبہ آپ کی دعا کو پورا کرنا. مگر انتظار کر آج تو پوری پہاڑ ہے تو میرے جلوے کو سمیٹ نہیں سکا. مگر آنے والی ایک بات ایسی آ رہی ہے کہ میرا حبیب ہمیں پاس سے چلے گا، بیت المقدس میں آئے گا، ساتوں آسمانوں کی سیر کرے گا، اسے سدرۃ المنتہا سے لے آئے گا اور اس طرح سے مکان بنائے گا. اور موسیٰ آج تو پوری پہاڑ ہے تو میرے جلووں کو سمیٹ نہیں سکا. لیکن موسیٰ اس دن میں اپنے حبیب کے قلب اندر پر خود اپنی ذات کا جلوہ اور میرے حبیب کا قلب اندر کوئی روح پہاڑ نہیں ہے جو دل کے لیے روزہ ہو جائے. موسیٰ میں 50 نمازوں دوں گا، چھٹے آسمان پہ کھڑے ہو جانا تو نمازوں میں کمی کے بہانے بار بار واپس پر جاتے رہنا. میرا حبیب ہر بار میرے جلووں کو سمیٹ سمیٹ کے آئے گا. موسیٰ کو مصطفیٰ کے جلوے کو خدا کے جلوے کو سب سے وعدت حبیب نازل قلب پر اس کے کیا کہ ہم تیرے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک رات آنے والی ہے جس رات ہم تیرے قلب پر خود اپنی ذات کا جلوہ ہوگا. جب ایک کو واپس آئے تو سمانے لگے قرآنی فقط رائے حق لوگوں جو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ کو ہوگا. آپ کی بات موسیٰ ہے میں اس کی تفصیل نہیں کرنا چاہتا مگر موسیٰ کی گرام پر سے میرے ساتھ میں ابھی کرنا ہے. اگلی بات اس کی طرف لے کے جانا ہے دوستوں اللہ تبلیغ میں یہ قرآن بھیجا ہوا دوسرا مجھے بتانا یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے قرآن کی نشستوں کا آغاز کیا کوشش ہوگی کہ ہم اس سے پہلے ہم کریں ہدایت. مگر قرآن کہتا ہے کہ جن لوگ نہیں وسیلوں کا جن کی نہیں وسیلہ وہ قرآن ایک ہی ہے. کسی قرآن کو پڑھ کے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، کسی قرآن کو پڑھ کے لوگ ہدایت کی حاصل کرتے ہیں. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا ضابطہ ہے، وہ کون سا اصول ہے کہ جس پر اگر عمل کیا جائے تو انسان کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے. یہ آپ سے بات کرنی ہے مگر اس کو سمجھنے کے لیے دوستوں قرآن پاک کے اللہ رب العزت نے کچھ خوبیاں بیان کی. قرآن پاک کی پہلی خوبی یہ بیان سورہ بقرہ میں ہے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. لوگوں کے قرآن وہ کتاب ہے جس میں کسی شخص کی ہدایت ہر شخص والا پر ہم نے اس طرح سے دیا. یہ قرآن کی ایک خوبی ہے اور جو خوبی اللہ رب العزت نے قرآن کو دی دوستوں وہی خوبی اللہ رب العزت نے خود صاحب قرآن کو بنا. جس طرح قرآن کو ہر شخص والا پر بنا کے دیتا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے صاحب قرآن کو بھی ہر شخص سے بلند پر بنا دیا. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دوستوں قرآن کا ہر شخص سے بلند پر ہونا یہ محتاج ہے اس بات کا کہ پہلے صاحب قرآن کو ہر شخص سے بالا بنا. آپ کو پتہ ہے قرآن حضور کی بات پر نازل ہوتا تو اترتا دیکھتا تھا حضور کے قلب انور پر یہ جبریل امین علیہ السلام لے کر حاضر ہوتے. آقا کیا کرتے قرآن پاک کی آیت پڑھتے اور آیات پڑھنے کے بعد اپنے صحابہ کرام کو فرماتے لوگوں یہ تو میں نے ابھی ابھی تلاوت کیا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے. یہ کیا ہے اللہ کا؟ اب یہ جملہ جو حضور بعد میں بولتے یہ اللہ کا قرآن ہے. کیا یہ
कुरान होता था या हदीस होती थी? ये हदीस होती थी। अगर इस बात में कोई शक हो, जो हुजूर की जुबान से जुमला निकल रहा था कि ये अल्लाह का कुरान है, अगर इस बात में शक बाकी रहे तो क्या कुरान शक से बाकी बचेगा? अरे कुरान का शक से बुलंद होना यह मुमकिन ही तब है जब पहले साहब कुरान को हर शक से दाखिल, जिस तरह कुरान को हर शक से बुलंद पर बना के भेजा, इसी तरह बाई ताला ने खुद साहब कुरान को हर शक से बुलंद